بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی معرکۃ الآراب، تصنیف منو یزداں، باب 13، لعنت، مفہوم۔ سابقہ عنوان میں ہم نے انعام کے مقابلہ میں غضب الہی کا ذکر کیا ہے۔ یہ باب مکمل نہیں ہو سکتا جب تک رحمت کے مقابلہ میں لعنت کا بھی ذکر نہ کیا جائے۔ لفظ لعنت کے غلط مفہوم نے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے۔ غیر مسلم حضرات کو شکایت ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم گالیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مسلمانوں کا خدا کفار پر لعنتوں کی بشاڑ کرتا ہے۔ یہ غلط فہمی اس بنا پر ہے کہ ہم لعنت کے معنی وہی لیتے ہیں جن معنوں میں یہ لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے، ورنہ اگر اس لفظ کا صحیح مفہوم سامنے ہو تو یہ بات کسی کے لیے وجہ شکایت نہیں ہو سکتی، اور غیر مسلموں ہی پر کیا موقوف ہے، بعض مسلمان ستم ظریف بھی اپنی بدزبانی کے جواز میں اسی دلیل کو پیش کر دیتے ہیں۔ لعنت کے معنی ہے دور کرنا، دور رکھنا۔ مطلب اس کا بالکل واضح ہے۔ جس فرد کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے اور جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، وہ زندگی کی خوشگواریوں انعامات خداوندی سے بہرہ یاب ہو جاتی ہے۔ جو ان قوانین کے خلاف زندگی بسر کرتی ہے وہ ان خوشگواریوں سے دور رہ جاتی ہے، ان سے محروم رہ جاتی ہے۔ اسے خدا کی لعنت کہتے ہیں، یعنی اس کے افضال و اکرام سے محرومی، اس کی رحمت و نعمت سے دوری۔ اور چونکہ خدا کی رحمت سے محرومی بہت بڑی بدبختی ہے، اس لیے اس اعتبار سے لعنت ایک بددعا ہے۔ لہٰذا جب لعنت کا لفظ خدا کی طرف منسوب ہوگا تو اس کے معنی اس کے انعامات سے محرومی ہوگا، اور جب غیر خدا کی طرف سے بولا جائے گا تو اس کے معنی ایک ایسی بددعا کے ہوں گے جس میں ہرما نصیبی و شوریدہ بختی کا مفہوم مضمر ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں جہاں لعنت کے مترادف اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں بھی دوری اور محرومی کا مفہوم موجود ہے۔ مثلا قوم مدین کے متعلق فرمایا، اعلیٰ بہت لمدینہ کما بعدت ثمود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 95۔ یقیناً اہل مدین کے لیے ہلاکت تھی جیسی قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ نے مائے خداوندی سے محرومی۔ یہاں ہلاکت کے لیے بہت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی دوری اور محرومی کے ہیں، یعنی جو رحمت خداوندی سے دور ہو گیا۔ اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ شیطان کے متعلق قرآن کریم میں ہے، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 117 118۔ یہ مشرک شیطان کو پکارتے ہیں جو تمام بھلائیوں سے محروم ہے، اس پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے۔ مردا کے معنی عاری ہونا، محروم ہونا ہے، اس لیے شیطان مریدن کے معنی ہیں من مردا عن المحاسن والطاعات، مفردات، وہ جو بلائیوں سے اور عطاعت سے محروم ہو، جیسے بنجر ریت کو رملاتن مردان کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سبزی کا کہیں نشان نہیں ہوتا، اور اسی لیے اس کے معنی بے برگوبار بھی ہیں۔ شجرہ امردو کے معنی ہے وہ درخت جس پر کوئی پتا نہ ہو۔ چنانچہ قرآن میں شجرۃ الزقوم کو شجر ملعون کہا گیا ہے، سورہ نمبر 17 آیت 60، اور شیطان ملعون کو شیطان رجیم بھی کہا گیا ہے۔ رجیم کے معنی بھی دور افتادہ اور راندہ درگاہ ہیں۔ رجیم اس ہتھیار کو کہتے ہیں جسے دور سے پھینک کر مارا جائے۔ چنانچہ مرجام گوبھیوں کو کہتے ہیں جس سے دور سے پتھر پھینکا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ سحق بھی لعنت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، سورہ 67 آیت نمبر 11۔ لفظ سحق کے معنی بھی دور ہیں۔ مکان سحیق قرآن میں آیا ہے جس کے معنی دور دراز مقام کے ہیں۔ رحمت خداوندی سے دوری۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ لعنت اور اس کے مرادف الفاظ کے معنی دور رکھے جانے کے ہیں، یعنی محروم کیے جانے کے، اور اس کا مطلب واضح ہے، یعنی جن پر خدا کی لعنت ہوگی وہ اس کی نوازشات سے دور، لہذا محروم رکھے جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس لفظ کے استعمال میں نفرت یا دشمنی یا گالی کا کون سا شائبہ ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اکثر الفاظ اصل زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبان میں ان سے کچھ اور مفہوم لیا جاتا ہے۔
قرآن کے الفاظ کے صحیح معنی متعین کرنے کے لیے عربی مبین اور خود قرآن کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی زبان کے الفاظ اور ان کے استعمال کو۔ میں نے اپنی لغات القرآن میں قرآن کے تمام مفردات کے معانی اسی طرح متعین کیے ہیں۔ لعنت مکافات عمل سے ہوتی ہے، جیسا کہ ہم غضب کے عنوان میں دیکھ آئے ہیں۔ خدا کی لعنت یوں ہی نہیں برس پڑتی، بلکہ یہ انسان کے اعمال سیئہ کا فطری نتیجہ ہوتی ہے، یعنی یہ بھی مکافات عمل ہی کی ایک شکل ہے۔ اہل کتاب جب مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے تھے کہ یہ کس چیز پر ایمان لے آئے ہیں، تو انہیں جواب میں کہا گیا کہ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بَشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، سورہ 5 آیت نمبر 60۔ کہو کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اللہ کی طرف سے سزا ملنے میں اس سے بھی زیادہ بری ہو، یعنی وہ شخص جس پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب نازل ہو جائے۔ گویا خدا کی لعنت اعمال کی سزا ہی کا دوسرا نام ہے۔ میدان حشر کے فیصلوں کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم میں ایک مکالمہ کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ اس میں ایک پکارنے والا اہل دوزخ کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ ان لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 44-45۔ اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے بہکاتے تھے اور خود بھی اس میں کجروی پیدا کرتے تھے، اور وہ آخرت سے انکار کرتے تھے۔ قریب قریب یہی الفاظ سورہ نمبر 11 کی 18 اور 19 نمبر آیت میں آئے ہیں۔ گویا جہنم کی لعنت کجروی اختیار کرنے اور دوسروں کو سیدھے راستے سے روکنے کی پاداش میں ملے گی۔ کن قوموں پر لعنت برستی ہے؟ قرآن کریم نے امم سابقہ کے حالات بیان کر کے یہ حقیقت سامنے رکھتی ہے کہ ان اقوام پر کن جرائم کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی لعنت پڑی، اور پھر یہ چیز بھی واضح کر دی کہ دنیاوی لعنت کسے کہتے ہیں اور آخرت کی لعنت کیا ہوگی۔ قوم عاد جب خدا کے عذاب سے ہلاک ہو چکی تو ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاتَّبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 59-60۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے قوانین خداوندی کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو سرکش اور خدا کے حکم سے باغی تھے۔ سو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے رہی اور قیامت کے دن بھی۔ خوب سن لو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے قوانین سے انکار کیا، اور خبردار کہ قوم ہود یعنی عاد کے لیے بہت لعنت ہوئی، وہ ہلاک ہو گئی، رحمت سے دور ہو گئی۔ قوم مدین پر مثل قوم سمود لعنت بعد کا ذکر سورت 11 آیت 95 میں آ چکا ہے۔ سمود کے متعلق سورہ نمبر 11 آیت 68 میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں۔ قوم فرعون پر بھی دنیا و آخرت میں لعنت ہوئی۔ بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13۔ ہم نے ان کے نقض عہد کی بنا پر عہد توڑنے کی سزا میں ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اس کے بعد ان کے جرائم کی فہرست دی گئی ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13۔ اور یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا، جو قوم بھی عہد شکنی کرے گی اس کی یہی سزا ہوگی۔ اللہ کے عہد سے مراد یہ ہے کہ جب آپ خدا پر ایمان لے آئے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ آپ اپنی زندگی کو اس کے قوانین کے تابع رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس کی اطاعت سے آزاد کر دیا تو یہ خدا کے معاہدہ کی عہد شکنی ہے، اور عملاً عہد شکنی خاص زبان سے آپ لاکھ اقرار کرتے رہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی یہ کبھی اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم خدا کی ہستی سے انکار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ،
سورہ نمبر 13 آیت نمبر 25۔ اور جو لوگ اللہ کے معاہدے کو اس کی توثیق کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا تھا ان کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ بنی اسرائیل کے خلاف ایک اور بھی سنگین الزام عائد کیا گیا جس کی وجہ سے وہ مورد لعنت ہوئے، یعنی کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، سورہ 5 آیت نمبر 89۔ اور ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے، یقیناً جو وہ کرتے تھے بہت برا تھا۔ باہمی بغض و عداوت خدا کی لعنت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جس لعنت کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 64۔ اور ہم نے ان میں ہمیشہ کے لیے باہمی بغض اور عداوت ڈال دی۔ یہی نہیں کہ یہود محض سرکشی اور بغاوت اختیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے دین الہی کو بازیچۂ اتفاق بنا رکھا تھا، اس کی قدر و قیمت ان کی نگاہوں میں کچھ نہ تھی، وہ اس سے تمسخر کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کا معیار ایمان و شرافت اس درجہ پست ہو جائے تو وہ بلند اخلاقی جذبات کو اپنے سینے میں کس طرح پرورش دے سکتی ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 46۔ یہ ظاہر ہے کہ زندگی کی خوشگواریاں صحیح نظام حیات پر عمل پیرا ہونے سے مل سکتی ہیں، اور صحیح نظام حیات قرآن کریم کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے جو قوم اس نظام کی صداقت سے انکار کرتی ہے یا محض زبانی اقرار کرتی ہے لیکن عملاً اسے اختیار نہیں کرتی، وہ ان خوشگواریوں سے محروم رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں اس حقیقت کو سامنے لایا گیا ہے۔ سورہ 4 آیت 47، نیز سورہ 2 آیت 88 89۔ یہی نہیں کہ جو قوم اس نظام سے قطعاً آراز برتے وہی اس کے خوشگوار نتائج سے محروم رہ جاتی ہے، بلکہ وہ قوم بھی جو اسے ایک دفعہ اختیار کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے اس کا بھی یہی حشر ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 86۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے راہ راست دکھا دے جو ایمان لے آنے کے بعد کفر اختیار کر لے، بات اس کے کہ انہوں نے خود مشاہدہ کر لیا تھا کہ فی الواقع رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جو خود اپنے اوپر زیادتی کریں راہ راست پر نہیں لاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت ہے اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی۔ خدا کی لعنت سے مراد ہے ان سعادتوں اور سرفرازیوں سے محرومی جو نظام خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتی تھیں۔ اس کے بعد دوسری نہج زندگی یہ ہے کہ انسان تنہا عقل و بصیرت سے کام لے کر فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے اور اس طرح کچھ وقت کے لیے زندگی کی آسائشوں سے بہرہ یاب ہو جائے، لیکن غلط مذہب پر چلنے والی قوم دنیا کو قابل نفرت قرار دیتی ہے اور اس طرح فطرت کی قوتوں سے بھی محروم رہ جاتی ہے۔ یہ ہے ملائکہ کی لعنت۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ دیگر اقوام عالم میں برتری نہیں ہو تو کم از کم ہمسری ہی حاصل ہو، تاکہ جو مفاد نوع انسانی کو مشترکہ طور پر میسر ہیں یہ انہی سے بہرہ یاب ہو سکے، لیکن اس قسم کی ذلیل و خوار قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اور اس طرح وہ ان مفادات سے بھی محروم رہ جاتی ہے جو عام انسانی حیثیت سے اسے حاصل ہوتے تھے۔ یہ انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ حشر ہوتا ہے ایسی قوم کا جو ایک بار دین کی صحیح روش پر چلنے کے بعد پھر غلط راستہ اختیار کر لے۔ آپ شاید تاریخ کے اوراق پر ایسی قوم کا نشان ڈھونڈتے ہوں، لیکن آپ کو اس کے لیے اس قسم کی تجسس اور کاوش کی ضرورت نہیں۔ ذرا آئینہ سامنے رکھ کر اپنی صورت دیکھیے، صاف نظر آ جائے گا کہ یہ قوم کون سی ہے جس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔
اس کے بعد یقیناً سوال سامنے آئے گا کہ کیا ہماری یہ محرومی اور شکاوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی یا اس سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تم اب بھی اس غلط روش کو چھوڑ کر قرآن کا صحیح راستہ اختیار کر لو تو زندگی کی خوشگواریوں سے پھر اسی طرح متمتع ہو سکتے ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ 3 آیت نمبر 88۔ مگر وہ لوگ جو اس روش کے بعد پھر سے نظام خداوندی کی طرف لوٹ آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو خدا کے قانون مکافات کی روح سے انہیں سامان حفاظت و پرورش مل سکتا ہے۔ یعنی جب تم اپنی حالت میں تبدیلی کر لو گے تو خدا کی دوسری صفت کا ظہور ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ذات خداوندی میں بظاہر متضاد صفات کے موجود ہونے کے معنی کیا ہیں۔ کتمان حقیقت سے لعنت، صداقت سے انکار کرنے کا نتیجہ لعنت نہیں۔ جو کتمان حقیقت کرے، صداقت کو چھپائے، وہ بھی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ سورہ 2 آیت 159۔ قرآن کی روح سے ایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسان قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین کر لینے کے بعد اس نظام کے تابع زندگی بسر کرے جو ان قوانین کے نفاذ کا ذمہ دار ہو۔ اسے نظام خداوندی کہتے ہیں، جسے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل فرمایا تھا۔ اس نظام کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس معاشرہ کے افراد کی طرف سے کوئی ایسی حرکت جو اس نظام میں خرابی یا مضرت کا باعث ہو، بہت بڑا جرم ہوگا۔ قرآن نے اسے اللہ اور رسول کی ایذا رسانی سے تعبیر کیا ہے اور اس کا نتیجہ ان سعادتوں سے محرومی بتایا ہے جو اس نظام کے ساتھ وابستگی سے حاصل ہوئی تھیں۔ فرمایا، ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یعصون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57-58۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بلا ان کی کسی خطا کے، وہ یقیناً ایک سخت بہتان تراشی کے مجرم ہیں اور ایک کھلا ہوا گناہ کر رہے ہیں۔ قتل مومن کے بدلے لعنت۔ جب مومنین کی ایذا رسانی لعنت کی مستوجب ہے تو قتل مومن جیسا سنگین جرم تو کبھی بغیر پاداش کے رہ نہیں سکتا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93۔ اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فساد لعنت کا موجب ہے، اس لیے کہ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن سے نظام ملت میں ابتری پھیل جاتی ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، اور فساد وہ خرابی ہے جسے مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ کفار کے خلاف یہی الزام عائد کیا گیا ہے۔ غلامی لعنت ہے۔ سابقہ عنوانات میں دیکھا جا چکا ہے کہ حکومت و سطوت انعامات خداوندی میں سے ہیں، لہذا محکومی اور محتاجی کی زندگی خدا کی لعنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے مغلوب اور ملعون الفاظ کو مرادف المعانی قرار دیا ہے۔ مثلا جب مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی تو جن کفار نے مغلوب ہونا تھا ان کے متعلق کہا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ۔ سورہ 48 آیت نمبر 6۔ ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت۔ اسی دنیا میں محرومی اور بدنصیبی کی زندگی نہیں بلکہ آخرت میں بھی جہنم کی زندگی جو بجائے خواہش لعنت کی زندگی ہے۔ اندھی تقلید لعنت کا موجب ہے۔ ان جرائم کو بیان کرنے کے بعد جن کی پاداش میں سعادتوں سے محرومی ہو جاتی ہے، قرآن نے اس اساسی اور بنیادی جرم کی طرف توجہ دلائی ہے جو ان تمام جرائم کی اصل اور جڑ ہے، اور وہ جرم ہے اپنی عقل و بصیرت سے کام لینے کے بجائے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے پیچھے چلتے رہنے کی روش۔
چنانچہ قرآن نے جہنم میں داخل ہونے والی اقوام کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: کلما دخلت امت لعنت اختہا حتی اذا ادرکوا فیہا جميعا فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ سورہ نمبر 7 آیات 38-39۔ جب کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو متاخرین متقدمین کے متعلق کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو انہیں ہم سے دوگنا عذاب دیجیے۔ اللہ کہے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں، اور متقدمین متاخرین سے کہیں گے کہ تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت نہیں، تم نے کون سا اپنی عقل سے کام لیا تھا، سو اپنے کردار کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اسی چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب میں فرمایا تھا: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 25۔ اے قوم، جو کچھ تم نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو تجویز کر رکھا ہے، یہ تمہاری دنیاوی دوستی کی بنا پر ہے۔ قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی یہ غلط روش فہم و تدبر کا نتیجہ نہیں، بلکہ تم نے صرف اس لیے اختیار کر رکھی ہے کہ تم ایک دوسرے کے دوست ہو، اور جو ایک کرتا ہے اندھا دھند دوسرا کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ اندھی تقلید شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں بعض لوگوں کو بڑا سمجھ لیتا ہے، انہیں اپنا پیشوا تسلیم کر لیتا ہے، پھر جو کچھ ان سے سنتا ہے یا ان کی طرف منسوب کر کے اسے دیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ یہ روش انسانیت کے لیے باعث ذلت ہے، اور حقیقت واضح ہونے پر انسان خود تسلیم کر لیتا ہے کہ کس قدر گمراہ کن روش ہے۔ قرآن کریم نے اسے جس شدت و تکرار سے بیان کیا ہے، اسے کسی دوسرے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ یہاں صرف اس قدر دیکھیے کہ یہ روش کس طرح خدا کی لعنت کا مورد بنا دیتی ہے۔ دوزخیوں کی زندگی کا ایک اور باب قرآن کریم نے یوں پیش کیا ہے: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ سورہ نمبر 33 آیات 67-68۔ اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے اپنے سرداروں کا، اپنے بڑوں کا اتباع کیا تھا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان بڑوں کو دوہری سزا دیجیے اور ان پر بڑی سخت لعنت کیجیے۔ قرآن میں تدبر نہ کرنے سے لعنت۔ لیکن آپ یہ سمجھ کر اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیجئے کہ یہ قصے اقوام سابقہ کے ہیں، ان سے ہمارا کچھ تعلق نہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جو لوگ قرآن میں تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتے، اور جس روش پر قوم چلی جا رہی ہے اندھا دھند اسی روش پر چلے جاتے ہیں، وہ ان سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں جو سوچ سمجھ کر قرآن پر چلنے سے حاصل ہوئی تھیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 23-24۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، سو ان کو بہرا بنا دیا اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ قرآن میں تدبر نہ کرنا، اس کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے کام نہ لینا، خدا کی لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منو یزداں، علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مایہ ناز تصنیف۔ باب 14، قہار۔ مفہوم: ہمارے ہاں چونکہ قہر بھی غصہ اور عذاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے،
اس لیے اس عنوان کو غضب و عتاب کے تسلسل میں لانا مناسب سمجھا گیا۔ قہر سے مفہوم غصہ اور عتاب نہیں بلکہ غلبہ اور تسلط ہے۔ جب فرعون کے ارکان سلطنت نے شکایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس طرح آزاد چھوڑ دینے سے وہ انقلاب برپا کر دیں گے، تو فرعون نے کہا گھبراؤ نہیں، میں ان کا بندوبست کیے لیتا ہوں۔ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 127۔ ہم ان کے ابنائے قوم کو ذلیل کر دیں گے اور جو لوگ جوہر مردانگی سے عاری ہوں گے انہیں معزز و محترم بنا دیں گے۔ ہم ان پر پورا پورا غلبہ و تسلط رکھتے ہیں، وہ ہماری طاقت سے دبے ہوئے بے بس ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ قہر کے معنی غلبہ و تسلط اور قوت و شدت کے ہیں، لیکن خدا کے قہر اور جبر کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے عربوں کے ہاں ان الفاظ کے استعمال کو سامنے لانا ضروری ہے۔ جب کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر نیچے لکڑیاں رکھ کر اسے زور سے باندھ دیا جاتا ہے، اس سے کچھ دنوں کے بعد وہ ہڈی جڑ جاتی ہے۔ اس طریقے علاج کو جبر کہتے ہیں، یعنی اس قسم کی قوت اور شدت جس سے جڑی ہوئی ہڈیاں توڑی نہ جائیں بلکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جائیں۔ دوسری طرف لحم مقہور کہتے ہیں اس گوشت کو جسے آگ پر رکھ کر گلایا جائے اور اس طرح کھانے کے قابل بنا دیا جائے، یعنی حرارت سے اس کی سختی میں نرمی پیدا ہو جائے تاکہ اسے صحیح مصرف میں لایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جبر اور قہر دونوں میں قوت اور شدت کا پہلو مضمر ہے، لیکن عام انسان اس قوت کو فساد کے لیے استعمال کریں گے، اس لیے ان کی طرف سے جبر اور قہر مذموم ہوگا۔ لیکن جب یہی قوت جبر اور قہر خدا کی طرف سے یا اس کے نظام کی طرف سے جو قوانین خداوندی کے نفاذ کا ذمہ دار ہو استعمال ہوگی تو اس سے مقصد اصلاح ہوگا۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ اس قہر اور جبر سے مفہوم ہوگا سرکش قوتوں کو قوانین کی گرفت میں رکھنا۔ اس سے هو القاہر فوق عبادہ سورہ 6 آیت 18 کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ پوری آیت یوں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سورہ 6 آیات نمبر 17-18۔ یاد رکھو انسان کو جو نقصان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے پہنچتا ہے اس کے ازالہ کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ انسان اسی کے قوانین کی طرف رجوع کرے، یہی صورت نفع پہنچنے کی ہے، اس لیے کہ نفع اور نقصان کے پیمانے سب اس کے قوانین کی روح سے متعین ہوتے ہیں جن پر اسے پورا پورا کنٹرول ہے۔ اس کے قوانین کی روح سے کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا، وہ ہر ایک کو محیط ہیں، لیکن اس کا یہ غلبہ استبداد اور دھاندلی کا نہیں، وہ ہر بات سے باخبر ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ بات بالکل واضح ہے، کائنات کا سلسلہ اندھی قوتوں کے تابع نہیں چل رہا، یہاں ہر عمل کا نتیجہ خدا کے قوانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اگر کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ بھی خدا کے قانون مکافات کے مطابق اس کے اعمال کے نتیجہ میں آتی ہے، اور اگر زندگی کی خوشگواریاں ملتی ہیں تو ان کا انداز بھی یہی ہے۔ خدا نے ان امور کے لیے اندازے قوانین مقرر کر رکھے ہیں، اور صرف قوانین مقرر ہی نہیں کر رکھے بلکہ وہ ایسا صاحب قوت و اقتدار ہے کہ اس کے قوانین اپنا اپنا نتیجہ مرتب کرتے چلے جاتے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے ان کی گرفت سے باہر نہیں۔ اگر یہاں کوئی قانون نہ ہو یا قوانین کی گرفت کمزور ہو تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اسی طرح انسانوں کی دنیا میں بھی اس کا قانون عمل پیرا ہے، اور اس نے ایسی قوتیں مقرر کر رکھی ہیں جو انسانی اعمال کو نتیجہ خیز بناتی چلی جاتی ہیں۔ هو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حافظۃ سورہ 6 آیت نمبر 61۔ وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور تم پر محافظ قوتیں بھیجتا ہے۔ واضح یوسفی۔ لہٰذا قاہر و قہار کے معنی ہیں صاحب غلبہ و تسلط، پورے پورے اختیارات کا مالک، سب پر بالادست، جس کے قانون کی گرفت سے کوئی باہر نہ ہو اور اس کے سوا کسی اور کا قانون نہ چلے۔
چنانچہ حضرت یوسف نے اپنے قید خانہ کے ساتھیوں سے یہی کہا تھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39۔ کیا الگ الگ آقاؤں کا ہونا بہتر ہے یا ایک ایسے خدا کا جو یگانہ اور سب پر غالب ہو، ہر قسم کے اختیارات کا مالک؟ اس لیے کہ جب ہر قسم کا غلبہ و اختیار اسی ذات کے لیے ہے تو پھر مختلف اور الگ الگ خدا کیسے؟ سورہ رعد میں ہے کہ اے رسول، ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر ان سے کہو کہ جب وہی پروردگار ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ تم نے اس کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، جو دوسروں کو نفع نقصان پہنچانا تو ایک طرف، خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ان سے کہو کہ جب صورت حالات یہ ہے تو پھر خود ہی سوچو، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اندھیرا اور اجالا برابر ہو جائے؟ یا کیا پھر یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اسی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے جس طرح اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس لیے یہ امر ان کے لیے مشتبہ ہو گیا ہے کہ صرف اللہ ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی خدا بن سکتے ہیں؟ ان تصریحات کے بعد ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16۔ کہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنی تمام باتوں میں یگانہ ہے، سب پر غالب۔ سورہ زمر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امداد کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ واحد القہار یگانہ ہے اور ہر معاملہ پر غلبہ و تسلط رکھتا ہے۔ اسے کسی ساتھی اور حمایتی کی ضرورت نہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد نظام عالم کو ایک ٹھیک پیمانہ پر جاری کر دیا۔ لیل و نہار کی گردشیں، چاند اور سورج کی تقدیریں سب اسی کے اختیار و قدرت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ وہ خدائے عزیز الغفار، غلبہ و قدرت والا، حفاظت پہم پہنچانے والا ہے۔ اسی ترتیب سے سورہ صاد میں بھی فرمایا کہ وہ واحد القہار اور عزیز الغفار ہے۔ کائنات میں انقلابات اس کے قانون کے مطابق آتے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ 14 آیت نمبر 48۔ وہ دن کہ جب یہ زمین بدل کر ایک اور ہی زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگانہ و غالب کے حضور حاضر ہوں گے۔ سورہ المومن میں ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ 40 آیت نمبر 16۔ جس دن تمام انسان اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے، ان کے متعلق کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس دن سلطنت کس کی ہوگی؟ اس یگانہ اور غالب خدا کے سوا اور کس کی ہوگی؟ یہ ہے قہار کا صحیح مفہوم، نہ وہ جو عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، جس میں ذہن انسانی فوراً جور و استبداد اور وحشت و بربریت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ ایک نشو و نما یافتہ ذات میں جہاں ایک طرف رافت و محبت کی صفات ہوتی ہیں، دوسری طرف قوت اور صلابت کی صفات بھی ہوتی ہیں، تاکہ ان سے فساد انگیز قوتوں کو سرکشی سے روکا جائے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ دنیا میں نظام عدل اس قسم کی قوتوں کے ہاتھوں قائم ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منو یزداں، باب نمبر 15، الجبار المتکبر، جبار کا مفہوم۔ قہار کی طرح جبار سے بھی ہمارے ہاں عام طور پر صحیح مفہوم نہیں لیا جاتا۔ اس سے بھی ذہن جبر و اکراہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ ان الفاظ کے صحیح معنی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے، جبر کے معنی ہیں کسی بگڑی ہوئی بات
کہ اس انداز سے اصلاح کرنا جس میں قوت سے کام لیا جائے. مثلا جب ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے 2 لکڑیوں میں جکڑ کر بطریق احسن باندھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جڑ جاتی ہے. اس انداز اصلاح کو جبر کہتے ہیں. چنانچہ وہ لکڑی جس سے ہڈی کو اس طرح جکڑا جاتا ہے جبارتن کہلاتی ہے، اور جس پٹی سے اسے باندھا جاتا ہے اسے جبیرہ کہتے ہیں. لہٰذا جبار کے معنی ہیں وہ ذات جس نے اس تمام نظام کائنات کو اپنے قوانین کی قوت سے اس انداز سے جکڑ رکھا ہے کہ کوئی شے اپنے مقام متعینہ سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی، اور اسے جکڑنے میں ظلم و جور کا شائبہ نہیں، بلکہ یہ سر تسر حکمت و مصلحت پر مبنی اور نظام عالم کو جادہ اعتدال پر چلانے کے لیے ہے. نیز جبار کے معنی ہے وہ ذات جو ہر بگڑی کو بنانے والی ہے. بائیں اسلوب کے اس طریقے علاج و اصلاح میں غلبہ و قوت بھی شامل ہے. جب انسان غلط طریق کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس کی زندگی میں فساد رونما ہوگا. اب اگر وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ کو قوانین الہیہ کی زنجیروں میں جکڑنا پڑے گا، زندگی کے دھارے کو قیود و حدود خداوندی کے پختہ ساحلوں کے اندر لے جانا ہوگا. اس کے بعد اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ جائیں گی، اس کی بگڑی ہوئی حالت سنور جائے گی. یہ ہے جبار کا صحیح مفہوم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ صرف 1 مرتبہ آیا ہے، یعنی سورہ نمبر 59 آیت نمبر 23 میں. انسانوں کی صفت جباریت. لیکن یہی صفت جب انسانوں کی طرف منسوب ہوگی جو اسے زیر دستوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو عیب ہو جائے گی، اس لیے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو قوت اور شدت کی بنا پر اپنا محکوم اور تابع فرمان بنائے. ایسا کرنے والا مستبد اور ظالم کہلائے گا اور قانون خداوندی سے سرکشی برتے گا. ایسی روش اختیار کرنے والا خاسر و نامراد رہے گا. سورہ ابراہیم میں ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ، سورہ 14 آیت نمبر 15. ہر سرکش و ضدی خاسر و نامراد ہوا. سورہ المومن میں ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، سورہ 40 آیت نمبر 25. اس طرح اللہ ہر متکبر اور سرکش ضدی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. لیکن یہی قوتیں جب دنیا میں نظام عدل و اصلاح کے قیام کے لیے صرف کی جائیں گی تو صفات خداوندی کی مظہر بن جائیں گی. یہ فرق ہے ایک نشو و نما یافتہ ذات کی طرف سے قوت کی نمود اور حیوانی سطح پر قوت کے استعمال میں. المتکبر. مندرجہ صدر آیت میں جبارن کے ساتھ متکبرن کا لفظ بھی آیا ہے. جب یہ لفظ عام انسانوں کے لیے بولا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے وہ لوگ جو محض قوت اور اقتدار کے نشہ میں اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بڑا سمجھیں اور اس طرح ان پر حکومت کرنا اپنا حق قرار دیں. لیکن یہی صفت جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مفہوم عظمت و بلندی، جبروت و کبریائی ہوتا ہے. المتکبر کا لفظ بھی قرآن میں الجباروں کے ساتھ ہی 1 مرتبہ آیا ہے، سورہ 59 آیت نمبر 23. سورہ نساء میں ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، سورہ 4 آیت نمبر 34. یقیناً اللہ عالی مرتبت، بلند و بالا اور بہت بڑا ہے. سورہ جاثیہ میں ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ 45 آیت نمبر 37. زمین اور آسمانوں میں کبریائی اسی کے لیے ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. یہی کبریائی اس جماعت حزب اللہ کے حصہ میں آئے گی جو دنیا میں نظام خداوندی کے قیام کی کفیل ہوگی اور جس کے افراد کی ذات میں صفات خداوندی منعکس ہوں گی. انہیں اس قسم کا تکبر بڑا ہونا زیب دے گا، اس لیے کہ جس تکبر کو قرآن نے معیوب قرار دیا ہے وہ تکبر ہے جو بغیر الحق ہو. سورہ اعراف میں ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 147. اسی طرح سورہ حامیم میں ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، سورہ 41 آیت 15. لہٰذا جو تکبر، بڑائی حق کے ساتھ ہو وہ معیوب نہیں. یہ تو اس ذات کی بنیادی خصوصیت ہے جس میں صفات خداوندی کی جھلک ہو.
یہ بڑائی نوع انسان کی نفع بخشیوں کے سلسلہ میں تعمیری نتائج پیدا کرنے سے حاصل ہوگی، اور یہی ان افراد کا شیوا ہے جن کی ذات کی نمود ہو چکی ہو۔ باب نمبر 16 المنتقم ذو انتقام۔ مفہوم: صفات باری تعالیٰ کے متعلق ہمارے ہاں کے مروجہ معانی کے اعتبار سے جن الفاظ سے غلط مفہوم پیدا ہو جاتا ہے ان میں ایک لفظ انتقام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ذو انتقام ہے، جس کا بالعموم ترجمہ کیا جاتا ہے انتقام لینے والا، اور انتقام کے مروجہ معانی سے ذہن فوراً غیظ و غضب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں انتقام میں غصہ کا شائبہ ضرور پایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم غضب کے عنوان میں لکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ و غضب کے ان جذبات سے بلند و بالا ہے جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ نقمن کے معنی وسط طریق کے ہیں، یعنی راستہ کا درمیانی حصہ، لہٰذا انتقام کے معنی یہ ہوں گے کہ جو جانور راستے سے ادھر ادھر ہٹ جائیں انہیں گھیر کر پھر راستے کے بیچ میں لے آئے جائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر چلیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بھی مراد قانون مکافات عمل کی روح سے غلط اعمال کی پاداش ہے، لہٰذا جب کہا جائے گا کہ اللہ ذو انتقام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قانون مکافات عمل کے مطابق مجرموں کو ان کے اعمال کی سزا دیتا ہے۔ قوم فرعون کی سرکشی و بغاوت کے تذکرہ کے بعد فرمایا مکافات عمل فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ سورہ 7 آیت نمبر 136۔ بالآخر ہم نے ان کی بدعملیوں پر انہیں سزا دی اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے ہمارے قوانین کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے غافل رہے۔ امم گزشتہ کے مجرمین کے متعلق ان کی بدعمالیوں کے سلسلہ میں ہے فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 25۔ بالآخر ہم نے ان کے اعمال بد کی سزا دی، پس دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے ہمارے قوانین کی تکذیب کی تھی۔ دوسری جگہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سورہ 32 آیت نمبر 22۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کے قوانین کی یاد دہانی کرائی جائے اور وہ ان سے منہ موڑے؟ یقیناً ہم مجرموں کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین و منکرین کے متعلق بھی فرمایا فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ سورہ 43 آیت نمبر 41۔ ہم یقیناً ان کے اعمال کی انہیں سزا دیں گے۔ جب اللہ کا قانون مکافات پکڑتا ہے تو پھر اس کی گرفت سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا، یہ ہے اللہ کا انتقام۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ سورہ 44 آیت نمبر 16۔ جس دن ہم انہیں ایک سخت گرفت سے پکڑیں گے، یقیناً ہم انہیں ان کے اعمال بد کی سزا دینے والے ہیں۔ وہ مجرمین کو آگاہ کر دیتا ہے کہ حاضر اے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، لیکن وہ اس تنبیہ سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنی ضد اور سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی شامت اعمال ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ عذاب الہی کی اس گرفت سے انہیں پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ۔ سورہ 85 آیت نمبر 12۔ تیرے رب کی گرفت یقیناً بڑی محکم ہوتی ہے۔ قوم لوط کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشْتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ۔ سورہ 54 آیت نمبر 36۔ یقیناً لوط نے ان لوگوں کو مکافات عمل کی گرفت سے آگاہ کر دیا، لیکن انہوں نے اس تنبیہ سے ضد اور سرکشی اختیار کر لی۔ یہ ہے اللہ کے انتقام کا مفہوم، اور اسی انتقام کی وجہ سے وہ ذو انتقام ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ تُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ سورہ 14 آیت نمبر 47۔ پس ایسا خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کر چکا ہے اس کے خلاف کرے گا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ وہ سب پر غالب ہے اور اعمال بد کی سزا دینے والا ہے۔
ان تصریحات سے واضح ہے کہ انتقام خداوندی سے مراد ہے اس کے قانون مکافات کی روح سے غلط اعمال کا تباہ کن نتیجہ۔ یہی مفہوم قوانین الہیہ کو نافذ کرنے والی جماعت مومنین کے انتقام سے ہوگا۔ ان کا انتقام کسی ذاتی رنجش یا اناد کی بنا پر نہیں ہوگا، بلکہ ان کی محبت اور عداوت دونوں اللہ کے لیے ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جسے عرف عامہ میں عداوت کہا جاتا ہے، ان کے ہاں وہ بھی اصلاح کا پہلو لیے ہوگی۔ زہر آلود انگلی کو کاٹ کر پھینک دینا بظاہر صفاقی کا شائبہ لیے ہوئے ہے، لیکن جس کی نگاہ جسم کے مفاد کلی پر ہے وہ جانتا ہے کہ اس قطع و برید میں بھی شفقت و رافت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ان امور کی تفصیل تو جنگ اور جہاد وغیرہ عنوانات میں معراج انسانیت میں ملے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ صفات الہیہ کو اپنے اندر منعکس کرنے والے بندگان خدا کا انتقام بھی نظام انسانیت کی اصلاح کے لیے ہوگا۔ اس میں ذاتی بغض و عناد کا کوئی جذبہ پنہا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قوانین الہیہ کو نافذ کرنے والی قوم در حقیقت انسانی حدود کے ماتحت انتقام خداوندی کی تنفیذ ہی کا ذریعہ بنے گی، اپنا ذاتی انتقام نہیں لے گی۔ برائی کو روکنے کی قوت اور گرفت ایک نشو و نما یافتہ ذات کی بنیادی خصوصیت ہے، یہی اس کا انتقام ہے۔